یہ جو تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا نا، یہ اس وقت نصیب ہوگا جب تم وعدہ محبوب پر یقین کر لو گے۔ یہاں ذکر الہی سے یہ مراد ہے کہ تمہیں رب رسول کی کئی ہوئی باتوں پر مکمل اعتماد ہو۔ دیکھیں نا، انسان الجھا سا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے سکون نہیں، بے چین بڑا ہوں، بے قرار بڑا ہوں۔ تو اگر وہ تھوڑا سا توجہ کرے رب رسول کی باتوں کی طرف، رحمت الہی کی طرف وہ تھوڑا دھیان کرے تو اللہ اسے سکون عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اس طرف توجہ نہیں کرے گا تو دن بدن کوئی نہ کوئی مایوسی اس کے قریب آتی جائے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی، انہیں مرگی کا مرض تھا۔ بیمار آدمی بیچارہ بڑا ہی بے سکون ہوتا ہے، ساری نعمتیں ہوں پر شفا نہ ہو تو نہ نیند آتی ہے، نہ روٹی کھانے کو دل کرتا ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے عطائی ڈاکٹروں کی دکانیں بڑی جلتی ہیں نا، اور بہت سارے جعلی حکیم بڑی تیزی کے ساتھ مال کماتے ہیں، اور دم درود والے جعلی عاملوں کے پاس جو بہت زیادہ رش رہتا ہے، تو یہ ان کا کوئی کمال نہیں۔ آپ کہیں کہ بڑا صاحب کرامت بندہ ہے تو اس لیے رش زیادہ، یہ کوئی کمال نہیں۔ لوگ جو بیمار بندہ ہوتا ہے وہ پریشان ہی بڑا ہوتا ہے، اس کو شفا سے غرض ہوتی ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے کو بندہ کہنا پشاور سے بھی 2 گھنٹے آگے کا رستہ ہے اور تو جا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ چونکہ بیمار ہے، اسے وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میرے گھٹنے کی درد جائے، تم جہاں کہتے ہو میں وہاں جانے کو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بے چین ہوتا ہے بندہ۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مرض ہو اور بیمار بھی بی بی ہو، اور مرض بھی اسے مرگی کا ہو۔ مرگی کا مرض انسان کا اعصابی مرض ہوتا ہے، وہ دماغ سے لے کر پورے وجود کو تکلیف دیتا ہے، لوگ پھڑکنے لگتے ہیں، اور ایسا آدمی کو نارمل لائف نہیں گزار پاتا، نہ کسی شادی پہ جا سکے گا، نہ بیاہ پہ، نہ کہیں اور۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھیمے انداز میں اس سے ایک ہی بات کی، کوئی تفصیل نہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، رب تجھے شفا بھی عطا فرما دے گا، لیکن فرمایا اگر تو صبر کرے تو میں وعدہ کرتا ہوں میرا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ وہ شدید بیمار ہے، بیمار کو غرض کس چیز سے ہوتی ہے؟ شفا سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے اگر تو صبر کرے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ گزارا مرگی کے ساتھ ہی کرے، تو میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیا ان کا یقین تھا، کیا انہیں اطمینان قلبی تھا، کیا قرار والے لوگ تھے۔ کہنے لگی سونیا مجھے مرگی قبول ہے۔ عورتیں کم حوصلے والی ہوتی ہیں، بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے مرگی قبول ہے، آپ میرے لیے دعا کر دے رب مجھے جنت عطا کر دے۔ مجھے مرگی، میں بتا چکا ہوں کہ انسان کوئی نارمل لائف نہیں گزار پاتا، لیکن اس نے کہا مجھے قبول ہے، میں بیمار رہ لوں گی۔ کرنے لگی حضور بس ایک دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود کے بعد حصوں سے کپڑا ہٹتا ہے تو میری ستر کئی دفعہ قائم نہیں رہتی، تو یا رسول اللہ یہ دعا کر دے میرا کپڑا قائم رہے۔ حضور نے دعا کر دی۔ صحابیات کہتی ہیں کہ شدید مرگی بھی ہوتی تھی پر اس کا دوپٹہ بھی نہیں سرکا کرتا تھا، ہر چیز قائم۔ اب جو اعزاز ملا نا، جو اطمینان قلبی ملا، جو دولت سکون ملی، جو راحت ملی انہیں، وہ اللہ رسول کے وعدے پہ ملی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کوئی نیا مسلمان ہونے والا آ کے ہم سے پوچھتا تھا نا کہ کوئی جنتی دکھاؤ، تو آپ فرماتے ہیں ہم جا کے اس بوڑھی اماں کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ باہر نکلتی تھی، کہتی تھی خیر ہے، تو ہم نے کہا اماں یہ بندہ کہہ رہا تھا جنتی دیکھنا ہے، تو آپ کو تو حضور نے جنتی کہا ہے نا، تو ہم جنتی دکھانے کے لیے لائے ہیں۔ اطمینان قلبی کسی اور چیز کا نام، ڈھارس کسی اور چیز کا نام۔ اب بات کو سمجھے، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنے گھر کے اندر جو اطمینان قلبی دیا، سکون دیا، قرار دیا، میں تو دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو۔ حضور نے گھر کے اندر، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پردے کی آیات اترنے سے پہلے میں حضور کے ساتھ گیا سیدہ فاطمہ کے گھر میں،
نبی کریم علیہ السلام نے اجازت مانگی، کہا فاطمہ کہو تو اندر آ جاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں سر ڈھانپنے کے لیے، کوئی معقول کپڑا نہیں، چھوٹی چادر ہے۔ تو رسول کریم نے اپنی چادر مبارک اتار کے تو اندر بھیجی، فرمایا اپنا بدن چھپاؤ اچھے طریقے سے، تمہیں آیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے تو سیدہ رو پڑی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، حضور میرے پاس کوئی ایسا موٹا کپڑا نہیں جس سے میں آپ کے آنے پر سر کو چھپا لیتی۔ اب انہوں نے کیا ذکر کیا ہے؟ بظاہر جو انہوں نے اختیار، یہ فقر اختیاری تھا، مجبور تو تھے نہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ حضور میں اس وقت فقر میں ہوں، میں اس وقت تکلیف میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں۔ میرے رسول پاک کا جواب کیا ہے؟ آج اگر میری بیٹی مجھ سے یہ بات کرتی ہے، آپ کی بیٹی بات کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تیری اس مشکل کو آسان کرے، اللہ تجھے برکت دے، تیرے گھر میں روزی کھلی آ جائے، دعائیں دیں گے نا، اور دینی بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں۔ لیکن جو اطمینان قلبی ہے وہ اور شے ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم اس بات پہ راضی نہیں کہ قیامت کے دن تم ساری جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ اس بات پہ راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی؟ تو جناب بلال حبشی کہتے ہیں بی بی صاحبہ تو اٹھ کے بیٹھ گئی، تھوڑی قریب ہو گئی، طبیعت شاش بشاش ہو گئی، تو فٹافٹ پوچھنے لگی حضور پھر حضرت مریم کا کیا بنے گا؟ یعنی وہ ان کو بھول گئی غربت، انہیں فاقہ بھول گیا، کپڑا میرے پاس نہیں، وہ چیز ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا کیا بنے گا جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے وہ تو اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھی نا، تم تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، پوری دھرتی کی۔ سیدنا بلال کہتے ہیں پھر میں نے بی بی صاحبہ کو ہنستے بھی دیکھا، ان کی آنکھوں پہ روشنی۔ یہ اطمینان قلبی ہے، یہ قرار ہے، یہ سکون کی دولت، یہ اطمینان ہے۔ میرے عزیز وہ جو خاص سکینہ ہمیں چاہیے نا، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم دائیں بائیں بھاگتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے پھرتے ہیں، ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، کہتا ہوں پیر صاحب سے تسبیح لے کے آیا تھا، وہ وظیفہ میں عصر کے بعد بھی پڑھتا ہوں، فجر کے بعد بھی پڑھتا ہوں، تو کام نہیں بنتا۔ تو میں نے کہا خالی سبحان اللہ کہتا ہے نا تو یہ ذہن بنا کے جب میں کہتا ہوں نا سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ میرا رب پاک ہے، کبھی یہ ذہن تو بنا۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر شرک کرنے والے سے پاک ہے، پاک ہے ان مشرکوں سے جن کو لوگ اللہ کا شریک ان کو ٹھہراتے ہیں، اللہ ان مشرکوں کے نظریوں سے۔ جب تو کہتا نا الحمدللہ، تو غور تو کر، تو نے کیا کہا؟ تو نے کہا میں نہیں کروں گا کسی جھوٹے کی تعریف، مجھ سے نہیں کسی کی بھی خوشامد ہوتی، اس لیے کہ ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے۔ تو ہم جب غور نہیں کرتے تو اطمینان بھی نصیب نہیں ہوتا۔ خالی دیکھیں نا لفظ، وہ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خالی لفظ نہ رٹنا، خالی لفظوں سے بندہ عالم اور صوفی نہیں ہوتا، لفظ تو طوطے کو بھی رٹا دیں تو وہ بھی بولنے لگ جاتا ہے۔ تو طوطے تھوڑی بننا ہے، ہمیں تو عامل بننا ہے۔ میرے عزیز بات کو سمجھیے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اطمینان قلبی کی دولت اس طرح دیتے کہ ہمیں نا، میں اکثر یہ رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں لوگ آتے ہیں نا کہتے ہیں حضرت صاحب گھر میں نا آواز آتی ہے، خوف آتا ہے، پریشانی ہے، جن ہے ایسے۔ پہلے تو اتنے ہیں نہیں جتنے لوگوں کو آ گئے، اتنے جن ہیں نہیں گھروں میں جتنے کہ آج لوگوں کو۔ اور ناراض نہ ہونا، نوجوان طبقہ بالخصوص جس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے کالا جاتا، اور پھر جس کا اور نہیں دل کرتا اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں بور ہونا۔ تو میں آج کل بور بڑا ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں اتنا وقت کہاں سے لائے ہو بور ہونے کا؟ بور تو ویلے بندے ہوتے ہیں، جو کام نہیں تھا تو بور ہونے لگے۔ تو جو سویرے اٹھا کام، دوپہر کو کام، شام کو کام، زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے آرام، وہ کہاں بور ہوں گے؟ بور تو ویلے بندے ہوتے ہیں بھائی، یا وہ بندے فارغ ہوتے ہیں تو سارا دن کبھی کوئی ویڈیو دیکھے تو کبھی کوئی تماشا۔ ان چکروں سے باہر آ جائیں، آپ کبھی بور نہیں ہوں گے، آپ کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اطمینان کی دولت دیتے۔ دیکھیں نا جی، جن آ گیا، شیب آ گیا، موٹی بات کر دی میرے نبی پاک نے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ نہیں ایک دفعہ پھر غور کریں کیا عرض کرنے لگا۔ حضور نے ایک ہی بات کی، فرمایا تم گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو، فرمایا جن کیا شیطان بھی دوڑ جائے گا تمہارے گھر سے۔ سچی بات بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ وہ تعویذ ہے جو نبی پاک نے دی ہے، حضور کے دیے ہوئے تعویذ سے، نبی پاک کے دیے ہوئے تعویذ سے، یعنی رسول پاک تعویذ دیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ ہو۔
تو میں مانتا ہی نہیں، آپ جتنے مرضی تویز کرا کے لائیں، آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، جن رہ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا جن گھر میں آئے، آپ پڑھتے ہی نہیں۔ ہم وہ پڑھنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے ٹھنڈ میں، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ میرے عزیز تھوڑا نا اطمینان پیدا کرنے کا ماحول تو بنائیں، آپ ذوق تو پیدا کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا، دیکھیں نا عام آدمی کی بات بدلتی ہے، نبی پاک کی بات بدلا نہیں کرتی، جو کہہ دیا سو۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں دوائی لینے، تو جا کے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بلڈ پریشر ہے، کمر درد ہے، وہ پہلے تو خیر ڈاکٹر ہی ہمارے بڑے سیانے ہیں، وہ پہلے ہی ساری چیزیں پوچھ لیتے ہیں اور ہر چیز کی وہ الگ گولی دیتے ہیں۔ اور میں تو ڈاکٹروں سے کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مہربانی کرو، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ میڈیکل ریپ والوں سے پہلے ہی ایسی کیوں لگوا لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ہم وہ قوم ہے کہ جس کا ڈاکٹر دوائی بھی وہ لے کے دے گا جنہوں نے نئی کار لے کے دی ہے، کس وجہ سے؟ اگر اس کی دوائی قیمتی ہے، اچھی ہے، تو ڈاکٹر کو گفٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور پھر وہ دوائی ملے گی بھی وہیں سے جہاں وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں۔ ایسے تو نہ کرو۔ وہ قومیں بھی کبھی ترقی پاتی ہیں جن کو دوائی بھی خالص نہ ملے، دوائی بھی خالص نہ ملے۔ اتنا ظلم اپنی جان پہ ہم کریں گے کہ وہ اس سے لے لیا، تحفہ لے لیا، اور اس کو کہا میں تیری دوائی لکھوں گا، کیا مانا ہوں گا اس بات کا؟ بہرحال دور نہیں جانا چاہتا، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ بلڈ پریشر، وزن، ہر چیز آپ کی، شوگر کا پوچھ کے، اور سارے نہیں ایسا کرتے، اللہ کے فضل سے بڑے بڑے اچھے بھی، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے قیمتی اور جو اپنا موبائل نمبر ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کے کس بندے کو کب ضرورت پڑ جائے گی۔ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے نبی پاک کی امت ہے، اس میں خیر ہمیشہ موجود رہے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ خیر ختم ہو جائے۔ عزیز ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے، آپ نے جا کے کہا یہ مسئلہ، اس نے نسخہ بنا دیا، دوائی لکھ دی، کھائیں، آپ ہفتے کے بعد گئے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی فرق نہیں پڑا، وہ کہتا میں نے بدل دی۔ اگلے ہفتے پھر گئے تو اب کیا حال ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دوائی کھا رہے ہو؟ تو کہا جناب کھا رہا ہوں، سر درد اور کمر درد ٹھیک ہے پر بلڈ پریشر ابھی میرا ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے بدل دی دوائی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ نبی کریم کی بارگاہ میں صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست آ رہا ہے، حضور نے فرمایا جا جا کے شہد پلا، پیٹ خراب ہو گیا، حضور دست آ رہا ہے، جا جا کے شہد پلا۔ پلایا، کچھ دیر گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد پھر عرض کی یا رسول اللہ بیماری تو بڑھ گئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جا جا کے شہد پلا۔ یہ نبی کی بات ہے، ایک وہ حکیم ڈاکٹر کی تھوڑی ہے۔ جا جا کے شہد پلا، وہ گئے، واپس آئے تیسری دفعہ۔ لفظ دیکھنا، اطمینان اور یقین کس کو کہتے ہیں؟ گئے اور واپس آئے، آکے عرض کی یا رسول اللہ برا حال ہو گیا اس کو، اس کا تو اس قدر مندہ حال ہے کہ اس کے تو دست رکتے ہی نہیں۔ اس نے جس طرح بات کی تو پھر میرے محبوب نے بھی جواب دیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے پر الگ سے کوئی روشنی دیکھی۔ حضور فرمانے لگے جا جا کے اسے شہد پلا، جا جا کے شہد پلا، جا جا کے شہد پلا، اور فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا نبی سچ کہتا ہے۔ تیرے بھائی کا، اللہ کرے سمجھ آیا آپ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا رسول، وہ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ کے شہد پلایا تو میرا بھائی ٹھیک ہو گیا، اور بالکل ہی ٹھیک ہو گیا، اور دوبارہ اسے کبھی وہ تکلیف بھی۔ تو رسول کریم علیہ السلام ہمیں اطمینان قلبی دیتے ہیں، سکون کی دولت دیتے ہیں۔ آپ اطمینان لیں۔ ایک بات بتائیں، ٹیچر روز ہڑتال کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تنخواہیں بڑھائیں۔ میں کہتا ہوں ٹیچروں کو پتہ چل جائے نا ہماری شان کتنی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں معلم بن کے آیا ہوں۔ اگر تجھے پتہ چل جائے نا تیری عظمت کیا ہے تو پلے سے پیسے دے کے پڑھایا کرے، پر تو اصل میں چکر اور میں پڑ گیا۔ ہم اپنے آپ کو اطمینان دینا، تھوڑی اپنی تعریف کر لوں میں آپ کے سامنے، رہن دینے تسی بولے ہی نہیں تھے۔ نہیں مجھے سے میں پوچھے ہی تاں سی کہ میں نے پتہ ہے رٹا بن جاتا ہے بڑی بڑی، رہنے دیتے ہیں، کوئی اور بات کرتے ہیں جی، نہیں پتہ چلا، اچھا کر لوں جی، چلیں کر لیتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، تعریف کر کے پھر آپ جا نہیں نہ سکتے کسی طرح، تو قوم پھر اس کے اپنے اپنے حساب سے ترجمے کرتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے اپنے حساب سے نا اس کا ترجمہ کرتی ہے، تو اس لیے پہلے پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہمیں تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے۔ پیار کرنے والے ہمیں لوگ ملتے ہیں 97%، اور 3% پھر ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کی اپنی موج ہوتی ہے،
وہ مل جاتے ہیں، اور وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہم کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں جن پر ہم نظر ثانی کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی انسان ہے تھکتے ہیں، کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے. کبھی کبھی میں اب صبح 10 بجے گھر سے نکلا تھا، اور آپ اندازہ کر لیں کہ جو آدمی 12 گھنٹے گاڑی کا سفر کرے، جائے آئے، تو پھر وہ انسان ہی ہے نا، گوشت کا بنا ہوا ہے. کبھی کبھی وہ تھکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اسے مزہ اتنی دیتی ہیں کہ وہ تھکاوٹ شکاوٹ ساری اتر جاتی ہے. وہ نا چسکا اتنا بن جاتا ہے کہ پھر وہ، میں مدینہ شریف میں حرم مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، حرم شریف میں. تو صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے فوٹو کھچا لیں. میں نے کہا کھچاؤ، یہ تو ڈیوٹی ہم بڑی کرتے ہیں، سارا دن کرتے ہیں، کھچاؤ. یہ تو آپ نے اجازت لے لی، ورنہ آپ تو لوگ اجازت لیتے ہی نہیں. چلو، ایک صاحب نے وہاں بات کر دی، مجھے تو وجد ہونے لگا، میری کیفیت بن گئی. یعنی کئی بہت زبردست نعت خواں کے نعت پڑھنے سے بھی کئی دفعہ نہیں بنتی، بہت زبردست آدمی آواز کہنے والا نہیں بنتی، اور کئی دفعہ کو بچہ تار چھیڑ کے چلا جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور جس کی بننی ہوتی ہے اس کی بن جاتی ہے. اور میرا وہ کام کر گئے. انہوں نے ایک عجیب بات کی، کہنے لگا حضرت صاحب میں یہاں صفائی کرتا ہوں تو تنخواہ بلدیہ کی بڑی تھوڑی ہے. تو میرا دل تھا میں چھوڑ جاؤں. پھر ایک دن رات کو آپ کی تقریر سن لی. آپ نے اس میں بتایا ہے کہ ایک بی بی مسجد میں صفائی کرتی تھی، پھر وہ بیمار ہو گئی تو اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور پھر جب صحابہ نے بغیر حضور کو بتائے دفن کر دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبر بتاؤ اس کی، میں اس کی قبر پہ جاؤں گا، اور میں خصوصی اپنا اختیار استعمال کر کے دوبارہ جنازہ پڑھوں گا. کہنے لگے وہ میں نے حدیث سنی رات کو کہیں 2 بجے تھے پاکستان میں، وہ میرے اوپر ایسی تاری ہوئی، میں نے اسی وقت گھر میں ٹیلی فون کیا. میں نے کہا بچے کہنے لگے، ان کی ماں کہنے لگی خیریت ہے اس وقت فون؟ تو میں نے کہا بس بھائی تنخواہ جتنی بھی ہے گزارا کر لینا، اب میں نے یہ کام نہیں چھوڑنا. جو مسجد میں جھاڑو دے وہ تو مدینے والے کا پیارا ہو جاتا ہے. اب مجھے چونکہ چسکا آ رہا تھا، میں کہ تھوڑا اونچی بولتے، گنبد شریف منہ کر کے بول، ذرا میری گواہی تو ہو جائے کہ تھوڑا تھوڑا کرتا ہے یہ بھی کام ذرا ہوں. اس لیے میں نے آپ سے کہا اپنی تعریف کرنے لگا. اب وہ ایک بندے نے وہ بات سنائی نا، تو آپ یقین کریں کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، تو وہ عام آدمی، کوئی مطلب ایسا پڑھا لکھا نہیں، سادہ بندہ جھاڑو دیتا ہے، پر میری وہ اتنی تربیت کر گیا کہ شاید مجھے اس نے سالوں کے لیے تیار کر دیا دین کا کام کرنے، سالوں کے لیے. یعنی یہ اطمینان قلبی ہے، یہ سرور ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ لوگ قدر نہیں کرتے؟ مجھے تو سمجھ آ گیا اگر شہد رسول میں میری بات سنی جا رہی ہے اور اس کا اثر لیا جا رہا ہے تو پھر میں بڑا نکما نہیں شکوہ کروں کہ دین کے کام کا نفع نہیں ہوتا اور لوگ سنتے نہیں اور لوگ قدر نہیں کرتے. اپنے آپ کو اطمینان دیں، لائیں دروازہ رسول کے قریب، اپنے آپ کو قربت دیں. وہ ساری نعمتیں، وہ ساری عظمت دیکھیں نا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکہ تھی مکے کی، فرماتی ہے 20 کنیزیں میرے پاس کام کرنے والی ہوتی تھی، لاکھوں دینار پڑے رہتے تھے. پتہ چل گیا حضور کی بارگاہ میں آئی تو پتہ چلا محبوب کو غریبی پسند ہے. اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے نا بندے کو، تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. تو ساری کنیزیں بھی تقسیم ہو گئی، آزاد کر دی گئی، مال بٹ گیا. وہ بی بی جو ملکہ بن کے وقت گزارتی تھی، پھر کپڑوں پہ 10 پیوند بھی لگے، پھر چولہے میں آگ بھی جلائی، پھر روٹی بھی پکائی، پھر اور اس میں ایک دن کا بھی کوئی شکوہ شامل ہے. اور وہ ساری آزمائشیں بھی دیکھیں جو نبی کریم پر گزرتی تھی، وہ سارے رنگ بھی دیکھے. لیکن چونکہ اب اطمینان قلبی نصیب ہے، اب سکون نصیب ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں کوئی بھی نہیں. ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے. اگر آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے کہ جہاں میں ہوں وہاں کوئی دوسرا موجود، ہم بے سکون اس لیے کہ ہم جہاں ہیں وہاں مطمئن نہیں رہنا چاہتے، ہم وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں سامنے والا بیٹھا ہے. اس رٹے سے باہر آئیں اور پھر یہ چیزیں ہم پرموٹ بھی کرتے ہیں. میرے عزیز، اطمینان قلبی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر یقین کامل، اللہ رسول کے وعدوں پر یقین کامل، اور جو زندگی نبی پاک نے گزاری اس زندگی پر اطمینان. آپ یقین کریں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کپڑے انسان کے نا کہیں مٹی لگ جائے نا
تو وہ بڑا پڑھا لکھا مالدار اور وزادار آدمی بھی ہو تو نہ کہیں جانے میں اسے سکون ہوتا ہے اور نہ کسی کو بلانے میں سکون ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی طریقے سے کپڑے بدل لو نا، پہلے لوگ آنے والے ہیں، مہمان آنے والے ہیں، میں نے کہیں جانا، بڑا بے سکون رہتا ہے۔ اور اگر کبھی بٹن ٹوٹے ہوئے اسے کسی جگہ جانا پڑ جائے تو اس کی توجہ محفل پہ کم اور بٹن پہ زیادہ رہتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سکون نصیب تو جب آپ کا ظاہر تھوڑا سا میلا ہو تو سکون نہیں ہوتا، اور اگر من کے اندر میل ہو، تکبر آپ کو جینے دے گا، حسد آپ کو سکون لینے دے گا، یہ عجب جو خود پسندی ہے کہ میں ہی ہوں دوسرا کوئی بھی نہیں، یہ جینے دے گا؟ میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، چسکا لگ جائے نا سٹیج پہ بیٹھنے کا، چسکا، اتنا بندہ پریشان ہوتا ہے جس کی عادی نہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں سیانا پیانا بندہ، مجھے کسی نے آگے نہیں بلایا۔ وہ محفل سے زیادہ اپنی ذات پر توجہ دے گا، اس لیے کہ یہ بیماری ہے، کبر اس میں شامل ہو گیا۔ وہ کسی عزیز کا اپنا نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں پہلے چودھری مانو پھر تمہارے گھر آؤ، جو کہ اندر تکبر ہے۔ وہ بچوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے میرا پروٹوکول تو آپ جی نہیں سکتے، آپ کا گزارے ہی نہیں۔ لیکن اگر زندگی سادی ہو جائے، اگر زندگی صاف ستھری ہو جائے تو پھر انسان اپنا خیال کم رکھتا ہے، دوسروں کا زیادہ رکھتا ہے، پھر وہ ان چکروں سے باہر آ جاتا ہے، پھر سادگی میں بھی مزہ ہے، پھر سرور ہے، پھر کیفیت ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، 10 جگہ پہ بند لگے ہوئے ہیں کپڑوں، اور کھانا پکایا ہے تو آگ بھی جلائی، اور جب کھانا لے کے حضور کی بارگاہ میں آئی تو محبوب ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یا رسول اللہ خیریت ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تیرے آنے سے پہلے جبریل آ گئے۔ یا رسول اللہ کیا حکم آیا؟ فرمایا جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا جب ختیجہ روٹی لے کے آئے نا تو ختیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا۔ یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ ہم لوگ نہ الجھ گئے ہیں، ہم اپنی وہ اصلاح نہیں کر پاتے، وہ جو مصیبت اندر کھڑی ہو گئی ہے نا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کچھ باتوں پہ اب بعض دوستوں پہ غصہ نہیں آتا بلکہ کئی دفعہ رحم آتا ہے، ترس آتا ہے۔ یہ بچہ بی اے کر لیتا ہے نا تو اس کی بیچارے کی ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ تو پڑھا لکھا ہے اور دین کا عالم پڑھا لکھا نہیں۔ تو بی اے پاس لڑکا کئی دفعہ آ کے عالم دین سے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی نہیں؟ وہ کہتا ہے میں درسن میں پڑھا گا، نہیں وہ تو ٹھیک ہے تعلیم کی نہیں۔ وہ بتا تو رہا ہے کہ میں نے علوم اسلامیہ کا فاضل ہو، کہتا نہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچارہ نا قابل رحم ہے، اس لیے کہ یہ الجھ گیا۔ یہ اپنے ناراض نہ ہونا، یہ جب اپنے دادا کو کہہ دیتا ہے نا ابا کو کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، میں تو بی اے کیا ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، یہ جب ان کو عالم کو کہتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، دادا کو کہتا ہے تو پتہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بیچارہ الجھ گیا ہے، وہ ڈگری اس کے دماغ کو چڑھ گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تو جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو جائے پر جو تیرے دادا نے پڑھا ہوا ہے نا، جو تیرے ابا نے پڑھا ہوا ہے وہ تو پڑھ سکتا، لیکن الجھ گیا ہے نا یہ، تو اب اسے اطمینان نہیں نصیب ہو رہا، اب یہ بے سکون ہے۔ اب 15-20 میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں تو خود ہی بتا دیتے ہیں کہ میری تعلیم کتنی ہے، میرے پاس پیسے کتنے ہیں، مجھے کتنے لوگ جانتے ہیں، کس کس جماعت کا صدر، وہ سارا کچھ ہی نا بتا دیتے ہیں۔ زیادہ نہیں، چلو چند شہروں میں چند ملکوں میں لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، میں نے آج تک کارڈ نہیں بنوایا۔ یہ کارڈ ہوتا ہے نا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اپنا کارڈ دے آج، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی کام ہوگا تو کارڈ بھی ہو ہی جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ نا مجھے کارڈ دے دیتے ہیں، میرے پاس اتنے سارے کارڈ پڑے ہوئے کہنے دیا ہے میرا کارڈ ہے، تو میں چھپ کر کے لے لیتا ہوں۔ بندہ ایک ہوتا ہے، 15 کو جماعتوں کا صدر ہوتا ہے، اوپر بھی نام، نیچے بھی نام، دائیں بھی نام، بائیں بھی نام، صدر، سیکٹری، نائب صدر، فلانا فلانا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کام کریں تو اس کی خوشبو خود بخود پھیل جاتی ہے، اور بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ امراض ہیں، ان کو دور کریں تاکہ آپ کی بے سکونی۔ اب میں اس آدمی کو مجبور سمجھتا ہوں، اس کا دل کر رہا ہے کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانے، میرا تعارف ہو جائے۔ میں نے نا ایک دن، چلیں پیار کی بات ہے آ گئی، اب جس شعبے کا ہوں مثالیں بھی تو اسی شعبے کی دینی ہے۔ میں نے ایک دن دوستوں کو مشورہ دیا تھا کہ مسجد کی جب کمیٹی بناؤ نا تو اس کے سربراہ کا نام صدر نہ رکھو، کوئی اور رکھو۔ مسجد کی کمیٹی کا کیا ہوتا ہے؟ صدر۔ تو میں نے کہا کوئی اور نام دے لو اس کو، کوئی اور نگران کر لو، توجہ کرنے والا کر لو۔ صدر کو نا اکثر پریشانی ہوتی ہے کہ صدر تے وہ بڑی بلا دا نا ہے، تو ان میں نہ بنا لیا ہے تے من دے بھی کوئی نہیں۔ کہتے کیا اس کو مسجد کا بولیے، اور جو عالم دین وہاں ڈیوٹی کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام اور خطیب، یعنی وہ صرف نماز پڑھائے گا اور فارغ ہے، صدر کوئی اور ہے۔
وہ آپ سے مخاطب ہوگا، خطاب کرے گا، پھر وہ صدر کوئی، یہ کیا بات ہے؟ اور وہ بیچارہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ مینوں بنا لے آنے اور پتہ نہیں کر دے کی نے میرے نال۔ تو بھئی آپ وہ لیول کیوں بناتے ہیں؟ ان چیزوں کو آپ کیوں لاتے ہیں؟ یہ تو ملک کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہوتا ہے صدر کا۔ آپ کوئی اور لفظ دیں، مسجد کا صدر تو مسجد کا خادم ہے، اس نے تو خدمت کرنی ہے، کوئی اور نام لیں دیں اس کو پیارا سا، اتنا بڑا اس کو جناب آپ نے درجہ دے دیا، وہ پریشان ہی ہو گیا، پتہ نہیں کیا بن گیا۔ میرے عزیز، آپ الجھ جائیں گے، آپ کی زندگی آپ کے لیے آزمائش بن جائے اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ میں کوئی بلا ہوں۔ بڑا بڑا سمجھدار آدمی اور بڑی بڑی خانقاہ کا نام لینے والا جب وہ چوک میں کھڑا ہوتا ہے نا کہ پہلے میرا استقبال کرو پھر میں جاؤں گا، تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچا ہے، ابھی کچا ہے، ابھی مزہ نہیں آیا، کاش یہ پک جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے تو خادم آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ اب خادم کو بندہ خدمت کرائے نا تو پھر وہ خادم کس بات کا؟ خادم پاس بیٹھا تھا تو نوجوان تھا، اس کی ڈیوٹی تھی رات کو امیر المومنین کے پاس بیٹھنے کی، تو وہ سو گیا اور لیٹ گیا، آرام آ گیا۔ تو مہمان کچھ آئے ہوئے تھے، وہ بات چیت کر رہے تھے، تو اچانک چراغ گل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھے، صحیح بات کرنا دیانتداری سے، میرا خواب میرا غلام جس کی ڈیوٹی ہو، آپ کا خادم آپ کا نوکر جس کی ڈیوٹی ہو رات کی، کہ یہ ڈیوٹی اس نے کرنی ہے، وہ سو جائے تو ہم بالکل فارغ بھی ہوں، نیند بھی نہ آ رہی ہو تو پھر بھی اس کے حصے کی ڈیوٹی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ویلے ہیں، کوئی کام نہیں۔ حالانکہ نبی پاک نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، 3 جملے ہیں لیکن ان کو رٹ کے یاد کر لینا۔ فرمایا جس طرح کا خود کھاؤ اس طرح کا انہیں کھلاؤ، جس طرح کا خود پہنو اس طرح کا انہیں پہناؤ، اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر کبھی ڈال لو نا تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث کے لفظ موجود ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ اندر سودا سمایا کہ مجھ سے 10,000 پورا لیتا ہے، تو پورا 10 لیتا تو جاگے نا اب، وہ جو اندر بات ہے نا کلک ہو گئی ہے، وہ اب جان نہیں چھوڑ رہی کہ میرا ملازم ہے، وہ سکون ہی نہیں لینے دیتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ خادم سو گیا، اٹھے، چراغ بند ہو گیا، خود اٹھ کے گئے، تو وہ جو ملنے آیا تھا، ظاہر بادشاہ کو ملنے آیا تھا تو کوئی بڑا آدمی ہوگا نا، وہ کہنے لگا اسے جگائیں، تو آپ فرمانے لگے میں جو جاگ رہا ہوں۔ جا کے آپ نے نا وہ دیا سلائی کے ساتھ چراغ دوبارہ جلایا، اور جب جل گیا واپس آیا تو کہنے لگا جناب اس طرح تو یہ نکما، فلسفہ بھی بڑا لوگ بیان کرتے ہیں، نکما ہو جائے گا، آپ خود ہی چلے گئے چراغ جلانے، خود ہی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک جملہ تاریخ نے محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ آپ فرمانے لگے جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں تو تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ اور فرمایا جب یہ جاگ رہا تھا پھر بھی میرا غلام تھا، اور سو گیا تو غلام پھر بھی میرا ہی ہے، اور فرمایا میں اگر اس کو زبردستی جگاؤں گا تو پھر بھی میرا ہی غلام رہے گا، اور اگر میں رحم کر کے تھوڑی نیند پوری کرنے دوں گا تو رہے گا تو پھر بھی میرا ہی۔ تو کوئی حرج نہیں اگر میں سکون لینے دوں گا، اور فرمایا اس سے مجھے بھی تو سکون ہے نا کہ میں نے کسی کو سلایا ہوا، کوئی میری وجہ سے آرام کر رہا ہے، کسی کی میرے سبب سے نیند پوری۔ ہم اپنے آپ کو سکون دینا ہی نہیں چاہتے، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں واہ واہ میں، بلے بلے میں، اس میں سکون نہیں ملتا۔ سکون تو عاجزی میں ملتا ہے، سکون تو انکساری میں ملتا ہے، سکون تو دوسروں کا خیال رکھنے میں ملتا ہے۔ اور شاید میں ٹھیک ہی کہوں کہ خدمت کرانے میں اتنا سکون نہیں، اتنا خدمت کرنے میں سکون ہے۔ آپ تھوڑی توجہ دیکھیں نا، دوسرے کا احساس کرنا کہ وہ کہاں کہاں ہے، کس کس حال میں، اس کا احساس کرنا، اس کی توجہ کرنا۔ میری بات کو سمجھنا، نبی کریم علیہ السلام صرف مخلوق میں افضل نہیں، نبیوں میں افضل ہے، رسولوں میں افضل ہے، رسولوں میں، اور کل فرشتوں سے۔ علماء اس مسئلے کو جانتے ہیں، کچھ رسول الملائکہ ہیں، حضور رسول الملائکہ سے افضل، بلکہ موٹی بات یہ ہے کہ بعدد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام جب رات کو عبادت کے لیے اٹھتے تو کہتے عائشہ اگر تو اجازت دے تو اللہ کو راضی کر لو، یعنی حضور سوائے رب کے کسی کے پابند ہیں ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پابند
نہیں عائشہ کو اجازت دے تو نفل پڑھ لوں. تو اماں جی کہتی ہیں یا رسول اللہ میری کیا ضرورت ہے؟ فرمایا حق تیرا ہے. ابو بکر کی بیٹی تو دے اجازت. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ تھوڑا تھوڑا اگر آپ اپنے آپ کو اطمینان دینا چاہیں تو دوسرے کی طرف تھوڑی توجہ کریں، احساسات بڑھائیں، آپ کو سکون ملے گا. ایک دن حضور گھر میں بڑے حشاش بشاش تھے تو مسکراتے ہوئے کہا عائشہ ایک بات کروں؟ تو اماں جی عرض کرنے لگی حضور آپ کی بوڑھ مبارک بڑا اچھا ذرا کر لے. تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چلتا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی میں نے جلدی سے کہا حضور مجھے میری ماں روئے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا چپ کر، بات تو سن لینا پوری، تو سن تو لینا پوری بات. حضور مجھے میری ماں روئے. فرمایا سن تو صحیح نا یا رسول اللہ فرمائیے. تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہاں اٹھاتی ہوں؟ تو فرمایا جب ہوتی ہو نا ناراض تو کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. کہتی ہو کہ نہیں؟ تو جناب عائشہ کہتی ہے میں لبوں سے مسکرا رہی تھی پر میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے کہا محبوبہ تیرے قربان جاؤں میرے لفظوں کا بھی احساس فرماتے ہو. یہاں تک آپ توجہ کرتے ہیں، یہاں تک قریب کہ میں بول کیا رہی ہوں، اور میرے جو لفظ ہیں ان کے اندر درد چھپا ہے یا غصہ چھپا ہے، رضا چھپی ہے یا ناراضگی چھپی ہے. خدا را وہ جو بیٹی بیاہ کے آپ کے گھر آئی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کا باپ اسے بڑا پیار کرتا تھا. اس کی ماں اگر کبھی رات کو کہتی تھی نا کہ بیٹی تو پانی لے آ، تو ابا کہتا تھا نہیں انہوں سون دے میں لے آؤں. تو سمجھا ہی نہیں، تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ کسی کے گھر کی رانی تھی، یہ کسی کی ملک تھی. تیرے گھر آ گئی ہے تو تو نے رنگ ڈھنگ ہی سارا بدل ڈالا. تو شکایتیں شروع کر دی ہیں، تو شکوے کرتا ہے کہ سویرے اٹھتی کیوں نہیں، یہ رات کو میرے آواز پہ آتی کیوں نہیں. پتہ نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے وہ احساس کی شدت. فرمایا عائشہ میں تیرے لفظوں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری طبیعت شدید علیل تھی، میں لیٹی ہوئی تھی، حضور آئے اور آ کے فرمایا عائشہ میں نے کھانا کھانا ہے، روٹی بنا دو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہے. تو میں اٹھتی ہوں حضور اس لیے لیٹی تھی. قربان جاؤں کریم رسول کے طریقوں پر. فرمایا لا مجھے آٹا دے، میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں، تو مجھے روٹی پکا دے. لا نہ لا میں تجھے آٹا گوندھ دوں. دوستو احساسات، پیار اگر کبھی بن کے بیٹھ جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ ہم نے نا اپنی طبیعتوں کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ ہمارے بچے بھی پریشان ہیں، ہمارے گھر والے پریشان ہیں. ہماری بہو آ گئی ہے تو وہ کئی دفعہ شکوہ کرتی ہے کہ پیر صاحب حاجی صاحب کو سمجھائیں، کوئی بات کریں. اور ہمارا داماد کئی دفعہ ہم سے پریشان. کیوں ہم بوجھ بنتے ہیں لوگوں کو؟ کیوں ہم نے اس طرح کا رویہ بنایا؟ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا کہ تم اپنے غلام پر بھی اس کی طبیعت سے زیادہ بوجھ، اس کی طبیعت سے زیادہ اس پر بوجھ. وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا دوست ہے. اور صحابہ یہ اطمینان لیتے تھے. مولا علی شیر خدا. بس بات سمیٹنے لگا ہوں، توجہ ہے میری بات پر. حضرت علی شیر خدا غلام کو کہنے لگے چل بازار چلے خریداری کرنے. غلاموں کے ساتھ بھی شاپنگ ہوتی ہے. یہاں تو لوگ ڈرائیور کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے، اس کو گاڑی میں بٹھا کے دعوت کھانے جاتے. کتنی روٹیاں کھا لے گا، کیا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی کھانا کھانے گئے ہیں تو اس کو گاڑی میں بٹھا دیا. یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہمارا طریقہ بن گیا. تو حضرت علی اپنے غلام سے کہنے لگے چل پتر خریداری کرنے چلے. اس نے کہا جی چلیں. غادم کہتا ہے جب ہم بازار گئے تو حضرت مولا کائنات نے 2 جوڑے کھدر کے کپڑوں کے 2 جوڑے خریدے. ایک مہنگا تھا ایک سستا تھا. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے. فرماتے ہیں وہ کپڑے لیے اور ظاہر میں غلام تھا، میں نے 2 جوڑے اٹھائے. واپس گھر کی طرف آئے تو وہ چوک آ گیا جہاں سے شیر خدا نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا. میں نے اپنے گھر جانا تھا. کہتے ہیں حضرت علی کہنے لگے میرے والا جوڑا مجھے دے دے. پکی بات تھی، میں نے مہنگا جوڑا دیا نکال کے حضرت علی کو. تو حضرت علی کہنے لگے یہ تو نہیں میرا، یہ تو نہیں میرا، میرا تو وہ دوسرا ہے، وہ والا دو. تو کہتے ہیں ایک بات میں نے بیان کی اور جواب میں ایک حضرت علی نے بھی بیان کی. ایک لاجک، ایک فلسفہ، ایک نظریہ میں نے بیان کیا اور جواب میں پھر حضرت. توجہ ہے میری بات پر. کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور مہنگا آپ پہنے، سستا میں پہنوں، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو غلام کہنے لگا جی سبب یہ ہے کہ آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، لہذا مہنگا آپ کا اور سستا
تو حضرت علی کہنے لگے تو دوسرا سبب لگا، تو لاجک دوسری بیان کرنا، اور بھی تو ہے۔ اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ فرمایا سستا مجھے دے دے، مہنگا تو رکھ لے، وجہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے۔ تو یہ والا فلسفہ رکھنا، میں بوڑھا ہوں اور تو یہ والا فلسفہ رکھ۔ تو وہ کہنے لگے حضور اب میرے پاس تو بات ہی کوئی نہیں رہ گئی کرنے کو، اس لیے کہ جو آپ نے بات بیان کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ گیا، گرمی کا موسم تھا، ایک سفر ہو رہا تھا، امام غزالی نے لکھا ہے رستے میں گرمی بڑی شدید تھی، تو حضور علیہ السلام کو سامنے کنواں نظر آیا، تو کہا حذیفہ غسل نہ کر لیں؟ میں نے کہا حضور کر لیں۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ذرا کپڑا تان کے کھڑا۔ حضور کپڑوں سمیت غسل کر رہے ہیں، پھر بھی میں چادر تان کے کھڑا ہوں، کپڑوں سمیت غسل ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں حضور کو مزہ آنے لگا، گرمی شدید تھی، اور سرکار کنویں سے پانی نکال نکال کے جسم اطہر پر، گویا کنویں کو برکتیں ملنے لگی، کنواں شفا والا ہونے لگا، کرم ہونے لگا۔ کہتے ہیں سرکار وہ انڈیلتے جا رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور کو مزہ آنے لگا تو میرا بھی دل تھا کہ آج نوکری بڑی شاندار ہو گئی۔ میں نے کہا حضور مزہ آ رہا ہے، تھوڑا اور غسل فرما لیں۔ کہتے ہیں سرکار نے اور غسل کیا، اور غسل کیا، اور غسل کیا۔ جب فارغ ہو گئے نا حضور، میں بڑا، میرا کلیجہ ٹھنڈا تھا کہ آج میں نے نا محبوب کریم کی خدمت کی اور حضور کو سکون آیا۔ میں بڑے سکون میں تھا، میں بڑے مزے میں تھا کہ آج میری نوکری کو، میں فارغ ہوا نا تو حضور نے فرمایا چادر مجھے دو، وہ جو اوڑی ہوئی تھی، تانی ہوئی تھی، میں نے دی، تو فرمایا اب تو غسل کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں بس ہو گیا نا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے مجھے اگر گرمی لگ رہی ہے تو بھی تو ساتھ ہی تھا نا، اور جب تک تو کھڑا رہا میں تیرے کانوں کے پیچھے پسینہ دیکھتا رہا، کر غسل۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نہیں چلیں۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں کرو تو کرو۔ فرماتے ہیں میں کنویں کے قریب گیا تو چند ڈول پانی کے نکال کے جب میں نے اوپر بہائے تو میں نے کہا حضور چلیں۔ فرمایا نا بھائی، جتنی دیر میں نے کیا اتنی دیر ہی کرنا پڑے گا، جتنی دیر تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ اگر تیرے گھر میں اعلیٰ کھانا پکا ہو اور تو سارا کھا جائے تو تیری زبان کو مزہ آئے گا، اگر وہ اعلیٰ کھانا اٹھا کے تو کسی غریب کو دے آئے تو تیرے دل کو سکون آئے گا۔ اس چیز کو سمجھ لیں۔ اگر ہم اطمینان قلبی چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن اگر مزاج ہو تو، اگر ہم یہاں آنا چاہیں تو اپنی طبیعت کے اندر اس بات کو پیدا کریں کہ ہم کوئی غلاظت باطن کی، کوئی عجب، کوئی تکبر، کوئی حسد، کوئی عداوت یہ نہیں آنے دیں۔ پھر آپ دیکھیں جب من صاف ہونا پھر بندہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، وہ جس سے بھی ملے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ گزرے ہیں تو کسی نے ان سے کہا، پنجابی درویش تھے، ان سے کسی نے کہا بابا جی وہ فلانے بندے تھوڑی چگلی بھی کر دے سا، کہنے لگا پھر دس سکے حضور وہ تھوڑے خلاف گلاں کر رہا، میں ایک باری پھر کہتا سکے حضرت جی وہ تھوڑے خلاف گلاں پہ کر رہا، یار میں تے بڑا مشہور ہو گیا، اتھے بھی میری ہی گلاں ہو رہی ہیں سن، بڑی گل ہے بھائی میری، اتھے بھی وہ بندہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ میں شکایت لگانے آیا تھا، بابے یہ دا بھی مزہ ہی لے لے ہے۔ یہ ہے دل کو سکون دینے والی بات۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے اج ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندے ہارن دا مول ہیرا۔ کہنے لگے پتر میں نے پتہ ہی نہیں سی، اتھے بھی میری ہی گلاں ہو رہی ہیں سن، بڑی گل ہے بھائی میری، یعنی اتھے بھی میری ہی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے جب آپ نے لطف لینا ہے، جب اپنے دل کو سکون دینا ہے، تو نہیں تو پھر آپ دانت چبائیں گے وہ میرے خلاف بات کر دی، یعنی ماں بدولت کے بارے میں، یعنی میرے بارے میں بات کر دی۔ اپنے آپ کو اگر آپ سکون دیں، مجھے حدیث یاد آگئی، میں پڑھ کے بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے، کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کافروں نے تو آپ کا نام ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت بگاڑ دیا، نام بگاڑ دیا۔ محمد کا معنی ہے اللہ یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، وہ تو مذمم کہنے لگے، اور یہ کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بندہ آیا تو بڑے جذبات میں آیا، حضور میں نے کاٹ ڈالوں گا، میں نے مار ڈالوں گا، آپ کو مذمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے چہرہ دیکھا تو ماحول اور تھا، جب بات سنائی تو حضور ہنس پڑے اور ہنس کے فرمانے لگے یشتمیون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ۔ فرمایا وہ تو کسی مذمم کو گالیاں دے رہے تھے، پتہ نہیں کون ہے مذمم جس کو وہ برا کہہ رہے تھے، مجھے تو رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے اور میں تو محمد ہوں۔
مجھے گالی دی نہیں جا سکتی، میرا نام ہو تو خود بخود تعریف ہو جاتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کون تھا جس کو وہ کہہ رہے تھے، میں وہ نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ۔ آمنہ جتنے بھی بے سکون ہیں نا، آخر میں کہہ لوں، جتنے بھی بے سکون ہیں اپنی وجہ سے، اگر ہم وہ وجہ نکال دیں نا، جس کا معدہ خراب ہوا ہے شام کو، اس کو پتا تو ہے نا کیا کھایا تھا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جس کا سینہ جلا ہے اسے پتا تو ہے نا بد پرہیزی کتنی کی تھی، اور جس کی شوگر آج 450 ہوئی ہے اسے پتا تو ہے نا کہ رات کیا گول کھلائے تھے، کون سا میٹھا ہے جو ڈبل کر کے کھایا ہے، تو تبھی تو شوگر ہوئی ہے نا جی۔ تو اگر آپ کہیں الجھے ہوئے ہیں تو پھر پتا تو ہے نا کہ زخم کہاں کہاں، پھر تھوڑا بہت اندر کا علاج کرانا چاہیے۔ پھر تھوڑی تھوڑی، وہ درویش تھے جن کو دنیا بڑے بڑے نام سے کہتی تھی، آپ گیلانی ہیں، آپ غوث پاک کی اولاد ہیں، اونچ شریف کے ہیں، پر وہ ساری زندگی یہی کہتے رہے، کی جانا میں کون بے بلے، وہ کی جانا میں کون، مجھے کیا پتا میں کون، میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میاں صاحب کا نام محمد بخش صاحب، تو یہاں سکھ اور ہندو رہتے تھے، تو کسی نے کہہ دیا شاید یہ وہی محمد ہیں جن کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، تو اپنی نفی کرنی تھی نا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں وہ نہیں، میں ان کا نوکر ہوں، میں خادم ہوں، میں ان کے دین کا مبلغ ہوں، بڑی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن کہنے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوگو، میں تے بندہ ٹھگ جے لوگو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد، تو کرنا اپنی نفی، پھر دیکھ کتنی موج لگ جاتی۔ لیکن وہ مصیبت یہ ہے کہ پہلے کہتے ہیں مجھے مانو، بہت سارے مرید ہیں جو پیر صاحب کو کہتے ہیں پہلے مجھے مانے، میں آپ کا مرید ہوں، فون کرتے ہیں کہتے ہیں تیاری کر لیں حضرت صاحب میں آ رہا ہوں، یعنی آپ تیار ہو جائیں فٹافٹ۔ تو کبھی کبھی ایسے فون آتے ہیں تو میں کہنا پتر پھول کوئی نہیں، ورنہ میں لے کے ہونا سی گلیے، اب پھول ہوتے تو چلو آ جاتے، اب آپ آ رہے ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں، ورنہ میں کوئی استقبال کرتا آپ کا، ورنہ تو وہ لوگ تھے کہ جو دروازوں پہ بیٹھے تھے، کہتے تھے جب مہربانی ہوگی دیدار ہو جائے، ختم ہو گیا۔ تو یہ تھوڑا سا نا اگر سکون چاہتے ہیں تو حضور کے وعدوں پر اطمینان کریں، نبی کریم کے دیے ہوئے نسخے استعمال کریں، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو اندر انا کا بت ہے نا، اس کو پاش کریں، یہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ یہ انا تو اتنی بڑی ہے کہ ابو جہل میں آ جائے تو محبوب کے ہوتے ہوئے کلمے سے محروم رہ جاتا ہے۔ نبی کریم کی چہرہ نور کے دیدار کی اتنی بری چیز کا نام انا ہے کہ شجر و حجر پہچان گئے اور اس کی نظروں میں شک ہی رہا۔